नाज़रीन, ठंडा ठार दिसंबर जारी है, वहीं पर शहर इक़्तिदार में सियासी टेम्परेचर भी हाई है। तहरीक इंसाफ की सख्त गिरी सियासी मुक़्तदर हलकों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही है। सेनेटर फैसल वोडा का तहरीक इंसाफ को धमकी देते हुए कहना था कि बानी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, और वैसा ही हुआ। आज फिर सुहेल आफरीदी अडयाला के बाहर पहुंचे मगर मुलाकात ना हो सकी। नाज़रीन, बज़ाहिर हुकूमत को इमरान खान की बहनों से मुलाकात कराने में कोई मसला नजर नहीं आता, लेकिन मसला है तो सिर्फ सख्त अल्फाज के चुनाव का। इमरान खान लहजा नरम करने को तैयार नहीं है। क्या वो जानबूझकर अपनी असीरी को लंबा कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ अगर नॉर्मल सियासत करती है तो क्या बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे? तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मुल्क में सियासत करनी है तो एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर होना जरूरी है। तो ये बात इमरान खान साहब को कौन समझाए? नाज़रीन, तहरीक इंसाफ इस वक्त मज़ाहमत और मफाहमत की कन्फ्यूजन का शिकार है। एक धड़ा मज़ाहमत चाहता है तो दूसरा धड़ा मफाहमत का हामी है। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब भी गवर्नर राज का खतरा मौजूद है। तो ऐसे माहौल में डायलॉग में पैदा होने वाले डेड लॉक को आखिर कौन तोड़ेगा? क्या मुल्क ऐसे ही जमूद का शिकार रहेगा? इसी हवाले से और बहुत सी मजीद बातें करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। अहमद अवैस साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज नोमान रहनुमा मुस्लिम लीग नून, अख्वंजादा चट्टान साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी, और उमर दराज गोंदल साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग नून की जानिब चलते हैं। हाफिज नोमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हाफिज नोमान साहब, पहला सवाल तो यही करना चाहेंगे कि नोटिफिकेशन इस वक्त एक जाली तो फिर रहा है, सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, असली कहां रह गया, किस प्रोसेस में है, कब आ रहा है, कुछ इस हवाले से भी बता दीजिए। मेरा ख्याल है कि अभी वज़ीर कानून ने और वज़ीर इत्तलात ने बड़ी डिटेल ब्रीफिंग दी है प्रेस को कि इंशाअल्लाह ताला नोटिफिकेशन आएगा, बिल्कुल आएगा, असली भी आएगा। तो असल चीज़ ये है कि बड़ा गैर मुनासिब है कि जो कि फ़ेक न्यूज़ चलाई जाती हैं। ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए मीडिया को, और अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया पहले से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुज़ाहरा कर रहा है। लेकिन फ़ेक न्यूज़ जो है वो बग़ैर सोचे समझे, जो सेंसिटिव मामलात होते हैं उसके अंदर बड़ी सोच समझ कर न्यूज़ चलानी चाहिए। और क्यानी साहब, इस वक्त जो मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं वो बहुत बड़े मसाइल हैं कि आप एक मुआशी तरक्की की जानिब गामज़न हैं, एक सही ट्रैक पे आप मईशत को ले आए हैं। हमें ज़्यादा उसकी तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से डेलीगेशंस आ रहे हैं, एक इस्लामाबाद में एक रौनक लगी हुई है। आप देखें कि फ़ौरन जो सदूर की वज़राए आज़म की मुसलसल नॉन स्टॉप एक मूवमेंट चल रही है यहाँ पे, और लोगों का पाकिस्तान की तरफ रजू है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा, चलें, ठीक है। अहमद अवैस साहब, अभी हमने बयान सुना बैरिस्टर सैफ साहब का। उनका यह कहना था कि मुल्क को चलाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात नहायत ज़रूरी हैं। तो क्यों फिर एक प्याली में तूफान है और नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, मामला भी ठीक हो जाएंगे, कुछ बेहतरी की जानिब कुछ चल पड़ेगा, तो क्यों ऐसा है कि इस वक्त आपके जो गिले शिकवे हैं वो खत्म ही नहीं होते? गिले शिकवे नहीं है, हकीकतें हैं। गिले शिकवे कौन से हो गए? गिला शिकवा तो इश्क मोहब्बत में हुआ करता है। यहाँ तो हकीकतें हैं। हुकूमत के चलाने के, एक आइन से आइन की हैसियत को ख़त्म करने के, रूल ऑफ लॉ को ख़त्म करने के, रूल ऑफ अथॉरिटी को ले आने के, डिस्पोटिज़म को ले आने के, और अदलिया की आज़ादी को सलब करने के, ये तो सारी हकीकतें हैं जिससे निज़ाम हुकूमत चलाया जाता है। इसलिए आप ये ना कहें कि ये कोई हम कोई रूठ रहे हों, को नाराज़ हो रहे हों, का हम कहते हैं कि जी ये बातें ऐसी नहीं हैं। ये देखें, पीटीआई आज पार्टी है, कल नहीं होगी। मैं तो एक नेशनलिस्ट होकर बात करता हूँ कि आइन का जो हुलिया इतना बिगाड़ दिया है जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत बनी हुई है कि इनको किसी तरह से गिरफ्त ना कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन और आइन की और कानून की गिरफ्त में ये ना आ सके। तो उससे नुकसान ये होगा कि ये वर्केबल डॉक्यूमेंट नहीं रहा। आप इसको कल को इसको नहीं चला सकेंगे। आप कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आपको ये भी मालूम है कि किसी
فوجی حکمت عملی سے یا وہ کسی جنگ کی بنیاد کے اوپر تو یہ مارج وجود میں نہیں آیا تھا، یہ تو رول آف لا کی بنیاد پہ آیا تھا، اور قانون کی بالادستی کو ہی ختم کر دیا آپ نے بیچ میں سے، تو کیا رہ گیا باقی؟ اب تو دیکھیں نا، اب ایگزیکٹو اتنی طاقتور بنا دی ہے کہ جج جو ہیں سپریم کورٹ کی حیثیت ختم کر دی ہے۔ کل کا جو کوئی جج وہاں پہ انہوں نے لگایا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر، آپ اس کو دیکھیں اب 27th امینڈمنٹ کو، تو اس کی حیثیت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے زیادہ ہے۔ یہ تو حال ہے۔ اچھا ٹھیک، احمد اویس صاحب، لیکن ابھی بیرسٹر سیف صاحب کا بھی جو بیان ہے کہ سیاست ہو ہی نہیں سکتی اگر اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چلنا چاہیں، تو کچھ انہی سے سیکھ لیں، کچھ معاملات اسی حوالے سے بہتری کی جانب لے چلیں۔ دیکھیے نا، ہم نے تو کوشش، دیکھیے بات میں آپ کو بتاؤں ایک بات، جب آپ حکومت میں ہو نا، حکومت اس میں قطع نظر اس سے کہ حکومت کیسے بن گئی حکومت، لیکن جب آپ ایک دفعہ حکومت میں ہیں تو آپ کو زیادہ میگنانیمٹی دکھانی ہوتی ہے، زیادہ کھلا دل دکھانا ہے، زیادہ لارج ہارٹڈ ہونا ہوتا ہے، اور کھلے دل کے ساتھ جو ہے آپ کو اپوزیشن کے ساتھ گفت و شنید جو ہے اس کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ اپوزیشن والے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات کا مین میخ نکالتے ہیں، زیادہ وہ ہر بات کے اوپر تشویش کا اظہار کرتے ہیں، ان کے معاملات فرق ہوتے ہیں، لیکن حکومت جب اس طرح سے، اس کی میں آپ کو بہت بڑی مثال ایک دے دیتا ہوں۔ ابھی جب بھٹو صاحب کے الیکشن کے ریگنگ کی بنیاد پہ ہنگامے ملک میں شروع ہو گئے اور وہ بہت بڑھ گئے، بہت اس میں شدت اختیار کر گئے، تو بھٹو صاحب نے اس صورتحال کو نبیٹنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے TOR بھی خود بنائی اور اعلان کر دیا کہ آؤ اپوزیشن والوں، باقاعدہ ان کو آفر کیا کہ ہم آپ سے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، اور پھر آپ کو اگر ہسٹری پڑھیں آپ دیکھیں کہ ان کی بات چیت شروع ہوئی باقاعدہ بڑے اچھے ماحول میں، اور وہ ایک لمبے کئی ہفتے وہ نیگوسیشن بھی چلی، اور وہ اینڈ اپ ہوئی دونوں کی صلح صفائی میں۔ الگ بات ہے کہ مارشل لا آ گیا، لیکن نیگوسیشن سیٹلڈ ہو گئی تھی، سب چیزیں معاملات سیٹل ہو گئے تھے اس کے اندر۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی اب بھٹو، آپ کو پتا بڑے سخت پولیٹیشین تھے، بڑے شارپ بھی تھے، لیکن ایز پرائم منسٹر انہوں نے یہ آفر کیا تھا، اور یہ نظام صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے، ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس لیے یہ یہاں پہ یہ کہہ دینا جو ہے نا ایک مجموعی طور پہ تقریر کے دورہ کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا بات چیت کرنے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ پراپر طریقے سے آپ آفر کریں، ان کو بلائیں، بٹھائیں، بات چیت کریں، یہ ہے بالکل ٹھیک، یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ جی ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اچھا عمر دراز، ایسی کی تیسی پر یوں لگتا ہے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے اور عظما خان صاحبہ پر پابندی لگا دی ہے، تو اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہو اور پھر ایگریسونیس جو ہے وہ بھی شو نہ کریں، اور اگر وہ کریں گے تو اس کے بعد پھر پابندی لگ جائے گی، تو کس طرف جا رہے ہیں تمام معاملات؟ سلمان صاحب، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایسی کی تیسی پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، یہ تو عمل درآمد پچھلے 2.5-3 سال سے ہو رہا ہے، اور یہ غصہ جو ہے یہ بڑا غیر معمولی ہے۔ حالانکہ وہ اتنا غصہ تھا کہ فیصل واوڈا صاحب نے کل جو مختلف ہمارے دوستوں کے شوز میں بیٹھ کے بات کی، پھر جس طرح کہ ان کا ٹویٹ تھا، میں رات رانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھ رہا تھا، ایون وہ ڈسٹنس کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اتنا للکارنے کی یا اس طرح کچھ ضرورت نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے لیے میرے خیال ہے پچھلے 3 سالوں سے وہ ایسی کی تیسی ان کی ہو رہی ہے، ایز اے پارٹی بھی ہو رہی ہے، ایز اے پاکستانی بھی ان کے لیے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ نے ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے یا فلاں شخصیت کو بین کر دیا یا ان کو بلیک لسٹ کر دیا، ان کی ایک بہن کو یا باقی کو جو بھی ہے، پہلے آپ نے ریما خان کو نہیں جانے دیا، مجھے بتائیے کہ آپ ایک شخص کو 1 مہینہ آئسولیشن کے اندر رکھیں اور کچھ عطا پتہ نہ ہو۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف کیا کہہ رہی، کامران مرتضیٰ صاحب اس دن ایوان بالا میں یعنی سینٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے تحریک انصاف کو چھوڑیں، سینٹ کی کمیٹی بنا دیں، جائیں ایک شخص جا کے پتہ کرے اور ایوان کو قوم کو آ کے بتا دے، آپ اس کے اوپر بھی نہیں آئے۔ جب آپ یہ سلوک کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ باہر آ کے کس طرح سے بات کرے گا؟ ایک بات۔ دوسری بات، آپ عمران خان سے کیا توقع کرتے ہیں یا نواز شریف یا آصف زرداری صاحب سے کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ آپ سے بینگن کی باتیں کریں گے، وہ آپ کو مسئلے کی قسموں کی باتیں کریں گے، وہ آپ کو گوگلی اور آف اسپنر کرانا کی بات کریں گے، کیا بات کریں گے؟ وہ ملکی حالات کے اوپر بات کریں گے، وہ پولیٹکس کے اوپر بات کریں گے۔ سیاستدان سیاست پہ بات نہیں کرے گا تو کیا وہ چاہت فتح علی خان کی گلوکاری پہ بات کرے گا؟ نہیں کرے گا، نہیں، اس کی ڈومین نہیں ہے، اس کی ڈومین ہے، وہ ملک کا فارمر پرائم منسٹر ہے، اسے بات کرنی ہے، اور اس کی بات کرنا ریلیونس اس لیے امپورٹنٹ ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، 8 فروری 2024 کے الیکشن میں عمران خان کہیں کینڈیڈیٹ نہیں تھے،
وہ آفیشلی پارٹی کے چیئرمین نہیں ہے، لیکن جو ووٹ پڑا ہے، کیا وہ بیرسٹر گوہر کو ووٹ پڑا ہے؟ کیا سلمان اکرم راجہ کو ووٹ پڑا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ عمران خان کو ووٹ پڑا ہے. سب لوگ جانتے ہیں پی ٹی آئی کی کیا ڈیفینیشن ہے، سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان ہے، عمران خان کا مطلب پی ٹی آئی ہے. یعنی آپ نے پی ٹی آئی کو عملاً تو ختم کر دیا تھا. پی ٹی آئی ایز اے پارٹی الیکشن کے اندر نہیں تھی، جب ان کا بلا نشان نہیں تھا تو کون تھا الیکشن میں؟ عمران خان تھا. سو میرا خیال ہے ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ پالیٹکس پہ بات نہ کرے، ہم نے ہر کام پاکستان میں ہر کام کو پولیٹیسائز کرنا ہے. ابھی ہم نوٹیفکیشن والی بات کر رہے تھے، اس کو آپ نے پولیٹیسائز کر دیا ہے. لیکن جہاں پالیٹکس ہونی چاہیے، جن کو پالیٹکس کرنی چاہیے، یعنی آپ کہتے ہیں جن کو کرنی چاہیے ان کو نہیں کرنے دیں گے، جن کو نہیں کرنی چاہیے ان کو کھلی اجازت دیں گے، یہ نہ کریں نا. تو میرے خیال سے یہ بالکل ایک غیر مناسب سا ہے کل کو. اور ایک میں بات بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ پاکستان میں پہیا گھومتا رہتا ہے، اقتدار اپوزیشن یہ چلتا رہتا ہے. آج ہمارے دوست مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر ہیں، کل کو انہیں اپوزیشن کے اندر آنا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آج جسٹیفائی کر رہے ہیں کل ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ پی ٹی آئی والے یا کوئی اور گورنمنٹ کے اندر ہوگا تو وہ کہے گا نہیں بھائی یہ مکافات عمل ہے، یہ آپ لوگ کہتے تھے، یہ دیکھو آپ نے جو کیا اس کو بھگت رہے. سو اس کو ہمیں کچھ ریڈ لائنز مقرر کرنی ہے کہ کوئی گورنمنٹ میں جائے، کوئی اپوزیشن میں جائے، کچھ چیزیں جو ہے جو اصول ہے وہ برقرار رہنے چاہیے. وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا کردار بدلنے سے اصول نہیں بدلنے چاہیے. ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی اخوندزادہ چٹان صاحب کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی جو بات کر رہے تھے کہ اگر ایک سیاستدان ہے وہ سیاست پر ہی بات ہوگی، لیکن سیاست پہ کوئی بھی گفتگو ہوگی اس پر پابندی ہوگی، تو پھر وہ کیا گفتگو کریں؟ کیونکہ آج کی جو حکومت ہے وہ کل کی ڈیفینیٹلی اپوزیشن ہوگی، تو کل کو آپ کو بھی پھر یہی حالات فیس کرنے پڑیں گے. تو آپ سپورٹ کرتے ہیں اس پابندی کو کہ جی کوئی وہاں پر ایسی سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی، فیملی سے فلانے کو بھی نہیں ملنے دیا جائے گا، اب اس پر بھی پابندی لگ جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی آپ کے سوال سے پہلے آپ نے احمد اویس صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا اور آپ نے بیرسٹر صاحب کا حوالہ دیا تھا کہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان میں سیاست نہیں ہو سکتا ہے.